خود ہی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ستاروں پہ جا کے دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی کئی گلیکسیاں، ایسے کئی اسٹار، ایسے کئی سورج ایسے کئی ہیں دوست، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، بڑا انٹیلیکچوئل بنایا، انٹیلیجنس بنایا، بڑی فہم و فراست عطا کی۔ انسان نے ہر چیز کو تسخیر کر دیا، کنٹرول کر دیا، اپنے نینترن، اپنے قبضے میں لے لیا ہر چیز کو۔ شیر جیسے خطرناک جانور کو قید کر دیا۔ اس طریقے سے انسان نے چاند اور سورج کی انالیسس کر ڈالی، اس کی تحقیق کر ڈالی۔ چاند اور سورج کتنی دوری پہ ہے، لیکن انسان نے اس کو پورا کھنگول ڈالا، کتنی سمتا ہے، کتنا پاور ہے، کتنی لمبائی، کتنی چوڑائی، یہ ایک انسان نے اس کی تحقیق کی۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا انٹیلیکچوئل بنایا ہے، انٹیلیجنس بنایا، بڑا بدھی جیوی بنایا، بڑا عقل مند، بڑا ہونہار، بڑا سمندار، بڑا خردمند، بڑا گیانی بنایا ہے انسان کو۔ جی ہاں، آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ یہ رانلیو گاؤن ٹائم نہیں ہے، یہ رومالیو گاؤن نو ٹائم نہیں ہے، یہ دھورے مت جھونپڑی گاؤن نو ٹائم نہیں ہے۔ دنیا بہت چینج ہو چکی ہے، دنیا بہت بدل چکی ہے، ستاروں تک پہنچ گئی۔ ابھی آپ گدھے، گھوڑے، کھیتی باڑی، بو، پھوگ، اس کے اندر ماتھا مار رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اس دنیا سے نکلو، یہ شکشا کا یگ ہے، تعلیم کا دور ہے، ایجوکیشن انوائرمنٹ ہے۔ جتنی آپ کی اسٹڈی ڈیپ ہوگی، جتنی آپ ڈیپ لرننگ کرو گے، جتنا آپ گہرائی سے مطالعہ کرو گے، جتنی آپ اسٹڈی کرو گے، جتنے آپ علوم سیکھو گے، تو دنیا کے اندر آپ ایک کمپٹیٹر بن کر ابھرو گے، ایک بڑا انٹیلیکچوئل بندہ بن کر ابھرو گے۔ آپ کا مینٹلٹی کیا ہے، آپ کا برین کس طریقے سے اوپن کیا جائے، کس طریقے سے کمپیوٹر کی بھاشا میں کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اپنے آپ کو بنایا جائے۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بننے کے لیے آپ کو کوشش بہت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، تو اپنے اندر کوشش اور جذبہ رکھو۔ اگر آپ دینیات سے جڑے ہو تو بھی آپ کو 15-16 علوم آنا چاہیے، نحو، صرف، منطق، فلسفہ، بلاغت، فصاحت، علم رجال، علم حدیث، علم قرآن، تفاسیر، اس کے اوپر آپ کا گہرا مطالعہ ہونا چاہیے۔ قرآن کی آیت کا پس منظر آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ قرآن کس حالات، کس واقعات کے اندر اترا ہے، کیا وہاں کی سچویشن تھی، کیا اس کا شان نزول ہے، کیا اس کی تواریخ اور ہسٹری ہے، کیا عرب قوم کا ماحول ہے، کس طریقے کی لینگویجیات وہاں پہ بولی جاتی ہے، کس طریقے سے قرآن کی لینگویج ہے، ایک لفظ کے اندر کتنے مفہوم اور معنی اور افہام اور تفہیم چاہتا ہے۔ قرآن کس طریقے سے ایک لفظ اپنے اندر دریا کو بھرے ہوئے ہے، اس کا ایکسپلیشن چاہتے ہو، اس کی وضاحت چاہتے ہو، اس کا انٹرپریٹیشن چاہتے ہو، اس کی تفصیلات اور توضیحات چاہتے ہو، تو صرف قصہ کہانی بیان کرنے سے نہیں آئے گا۔ آپ کو علوم کی دنیا میں اترنا پڑے گا، ڈیپ لرننگ کرنی پڑے گی، بہت بڑی اسٹڈی کرنی پڑے گی، حالات اور تواریخ پڑھنی پڑے گی، واقعات سے آپ مطلع ہونا چاہیے، تو جا کر آپ اللہ کے کلام کو سمجھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ مفسرین نے کتنی جد و جہد کی، مبلغین نے کتنی جد و جہد کی، تب جا کر کلام پاک کے اندر تھوڑا بہت وہ سیکھ پائے، ٹھیک ہے۔ میں مکمل نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے۔ قرآن اور احادیث دونوں جامع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ میں جامع الکلمات کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، یعنی جامع کلمات کے ساتھ۔ لفظ چھوٹا ہوتا ہے، اس کی معنی اور مفہوم کے اندر پورا سمندر بھرا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو سرسری پڑھنے سے، سرسری ترجمہ کرنے سے کوئی ہمیں مسئلہ معلوم نہیں ہوگا۔ مسائل کا استنباط کرنا ہے، دلائل کو اخذ کرنا ہے، ارجومنٹ کو اس میں نکالنا ہے، تو آپ قرآن اور احادیث کے جو ریفریسنس ہیں اس کے اندر آپ کا گہرا مطالعہ ہونا چاہیے، ڈیپ لرننگ جس کو کہتے ہیں، وہ آپ کی ہونی چاہیے، اور آپ کے پاس علوم عالیہ بھی ہونا چاہیے۔ تب جا کر آپ کمپٹیٹر بن سکتے ہو، تب جا کر کسی سے مناظرہ کر سکتے ہو، مجادلہ کر سکتے ہو، بحث اور مباحث کر سکتے ہو، جرح اور تعدیل کر سکتے ہو۔ جب آپ کے پاس علوم ہوں گے تو
نہیں تو جب کسی بھی میدان میں انسان اترتا ہے تو پورے مئے ساز و سامان کے اترتا ہے، جو اس کی آوشکتا ہے، جو اس کی ضروریات ہے، اس کو لے کے اترتا ہے۔ تو آپ کے پاس کتنی ضروریات ہے علم کی، اور وہ علوم کیا علوم عالیہ آپ کے پاس ہیں، اور چاہے دنیا کے کسی بھی سبجیکٹ کو لے گو، اس کے اندر اگر آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک گھوڑ سواری کو بھی لے لو، اس کے بھی فنون ہوتے ہیں، ان کے بھی اصول ہوتے ہیں، ان کی بھی تربیت ہوتی ہے، ان کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو اللہ وجہ بصیرت میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس مکمل معلومات ہوگی تو انشاءاللہ آپ کسی بھی فیلڈ میں مار نہیں کھاؤ گے، جس کو کہا جاتا ہے۔ ہاں، آپ کے پاس مہارت تامہ ہے، آپ کے پاس علوم عالیہ ہے، آپ کی کمپٹیشن ہے، آپ کی ایبیبلٹی ہے، آپ کی صلاحیت ہے، آپ کی کوالیفیکیشن ہے، آپ کی استعداد ہے، تو پھر آپ میدان کو فائٹ کیجئے، نہیں تو سلام کر کے نکل جائیے، ٹھیک ہے۔ اجاں بیڑاں بیڑی اب کوکڑ کو کھا دیے، ٹھیک ہے۔ ہاں، خالی چھوٹی بحثیں کرنے سے، صرف نماز روزے کے مسائل بیان کرنے سے آپ عالم نہیں بن سکتے۔ یہ تو سنائی ہر بچے کو معلوم ہے۔ آپ کو اگر کمپلیکیٹڈ ایشوز میں جانا ہے، بڑے بڑے مسائل کو فائٹ کرنا ہے، چاہے تواریخ کے مسائل ہو، چاہے دوسرے دینی مسائل ہو، ان کو اگر آپ کو ایکسپلینیشن کرنا ہے، اس کی وضاحت کرنی ہے، تو آپ کے پاس بڑے بڑے علوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، تبھی تو اپنی بھاشا میں کہتے ہیں نا، اجاں بیلا بھیڑی تھے کوکڑ کو کھا دی۔ ابھی آپ تک آپ کو اسلامی اسکالرس سے مقابلہ نہیں پڑا، واسطہ نہیں پڑا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب آپ اچھے بحر العلوم جس کو عالم کہتے ہیں، ایسے عالموں کے ساتھ جب آپ بیٹھو گے تو آپ کچھ لے کے بیٹھیے، کچھ ساز و سامان آپ کے پاس ہونا چاہیے، نہیں تو پھر آپ مار کھا جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ ہاں، صرف دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، لمبے جبے پہننے سے، امامہ باندھنے سے، داڑھی بڑھانے سے، بھلیا گلو گنڈال کا بنانے سے آپ کے پاس علوم نہیں آئے گا۔ علم جو ہے وہ کوشش چاہتا ہے، جد و جہد چاہتا ہے، مشقت چاہتا ہے۔ مشقتیں اٹھا کر جب آپ کتابوں کا ادھین کرو گے، راتوں کو نیندیں خراب کرو گے، 24 گھنٹہ آپ کا چوائس، آپ کی لگن یہ ہوگی علم سیکھنے کی، شب و روز آپ کے خواب و خیالات علمی بن جائیں گے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا علمی بن جائے گا، آپ کا چلنا پھرنا علمی بن جائے گا، تب جا کر آپ علم کے اندر کوئی کمال پیدا کر سکتے ہو۔ اور علمی دنیا تو ایسی ہے کہ اس کا انت تو ہے ہی نہیں، یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ آپ چاہے پی ایچ ڈی کر لو کسی ایک فن کے اندر، کسی ایک سبجیکٹ کے اندر، پھر بھی علم ختم نہیں ہوگا۔ تو دوستو، علم کی دنیا بہت وسیع ہے، اس میں اگر آپ کو مہارت تامہ حاصل کرنا ہے تو اپنی زندگی کو فنا کرنا پڑے گا۔ ہاں، جھکتی ہے دنیا، جھکانے والا چاہیے۔ ہجوم میں بلبل ہوا چمن میں، جو کیا گل نے پیدا، کمی نہیں قدرداں کی۔ کرے تو اکبر کوئی کمال پیدا، پہلے کمال تو پیدا کرو۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید ور پیدا۔ ہاں، تو وہ گل جو ہے ہزاروں سال بے رونق پڑا رہتا ہے، اور جب وہ بیدار ہوتا ہے، شباب پہ آتا ہے، تو سبھی کو اپنی طرف آکرشت کر لیتا ہے، اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، ایکسرسائز کر لیتا ہے۔ تو وہ نرگس کا پھول جو ہے بڑی دیر کے بعد جا کے کامیاب ہوتا ہے۔ ٹھیک دوستو، اسی طریقے سے اپنے اندر کمال پیدا کرنے کی کوشش کرو، خاص کر اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑو اور اچھی تعلیم دلاؤ، نہیں تو نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ پوری تعلیم دلاؤ، اچھی تعلیم دلاؤ، اچھا سبجیکٹ پڑھاؤ، زمانے کا جو مانگ ہے، زمانے کے حالات اور سچویشن ہے، اس بیسس کے اوپر جب اپنے بچوں کو آپ تیار کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے کمال پیدا کریں گے، دنیا میں آپ کا نام روشن کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ علم ایک ایسی چیز ہے جو روشنی ہے، اور روشنی کے پیچھے حقائق منکشف ہوتے ہیں، حالات واضح ہوتے ہیں، راستہ ملتا ہے، اور وہ راستے کی طلب کرو جو صراط مستقیم ہے، اسٹریٹ وے، جو اللہ اور رسول تک پہنچانے والا ہے، جس کو قرآن نے کہا نا اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتا۔ سیدھا راستہ آپ کو پراپت کرنے کے لیے ساری شرک، بدعت، واہیات اور جس میں شبہ ہو شرک کا، اس سے بھی آپ کو بچنا پڑے گا، اور اس کے حقائق، اس کے دلائل
اس کے برائن، اس کے آرگیومنٹ، اس کے ریفرنسز آپ کو معلوم ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، تب جا کر آپ اپنے مد مقابل، آپ کا جو مناظر ہے، آپ کا جو مجادل ہے، آپ کا جو مد مقابل ہے، اس کو آپ سنتوش کر پائیں گے قرآن اور حدیث کے پوائنٹ آف ریویو سے۔ تو وہ صلاحیت آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ خالی آپ پہلے کی طرح گدھے اور گھوڑوں کا سبجیکٹ لے کر بیٹھو گے یا ران لیا گاتے رہو گے تو آپ اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ معاف کرنا دوستو، آپ کو وسعت دماغ پیدا کرنا پڑے گا، برین کو اوپن کرنا پڑے گا، آپ کی مینٹلٹی کو ایک جگہ پہ کنسنٹریشن کرنا پڑے گا، ایک جگہ پہ اپنی سوچ کو محدود کرنا پڑے گا، اور جب آپ اس سبجیکٹ کے اندر گہرائی سے مطالعہ کرو گے، ڈیپ لرننگ کرو گے، تو آپ کے سامنے حقائق منکشف ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ خاص کر آج کا میرا جو ٹاپک ہے اہل علم کے لیے، عوام کل انام، پبلک تو پبلک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پبلک میں آپ کو واہوائی حاصل کرنی ہے تو پبلک کی باتیں کیجیے۔ میں اہل علم کے لیے میں یہ موضوع لے کے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایک شوق پیدا کرے، ایک رغبت پیدا کرے، ایک سیکھنے اور سکھانے کا جذبہ پیدا کرے، تاکہ وہ اپنا نام بھی روشن کریں اور قوم کی خدمت بھی کر سکیں۔